قرآن سورہ 7 کی میں نے چند آیتیں پڑھی، ترجمہ سنیں، ایمان تازہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اسی طرح اللہ آگے سورہ یوسف میں بیان کرتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ آیتیں ذہن میں بہت ہیں مگر وقت بہت زیادہ ہے نا۔ اب ذرا قریب کر دی، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پہ وفات ہوتی ہے 7000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کی عظمتیں دیکھیے، 7000 مرتبہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں 1000 مرتبہ دیکھا۔ میں نے اپنے رب کو خواب میں 1000 مرتبہ دیکھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، نجات کا کیا ذریعہ ہے، مغفرت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بار یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن کے ذریعے، ذرا بولیے سبحان اللہ، تلاوت قرآن کے ذریعے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی سے سمجھ کے پڑھنے سے یا بغیر سمجھ کے پڑھنے سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، دونوں صورت میں نجات مل جائے گی۔ کیا پتا چلا؟ اب یہاں سے اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی برکت چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی شفاعت چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی مغفرت چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی بلندی چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی ترقی چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی زندگی میں ولولہ چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی کیف و سرور میں ڈوبنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، کوئی ایمان میں جلا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، صحابہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اہل بیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اولیاء کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، زشت کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، حیات کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے۔ قرآن ہدایت کی تمام راہوں کو کھول دیتا ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو قرآن پڑھو، اس لیے کہ جہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا، زبان نہیں پہنچتی، خیال نہیں پہنچتا، وہاں قرآن پہنچ جایا کرتا ہے، وہاں قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا تعلق اللہ والوں سے ایسا ہی ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو، جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے تعلق سے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن نے یہ بھی کہا اور شفاء و رحمت للمؤمنین، اور شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے قرآن۔ تو بلا شبہ بلا تردید اگر آپ اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر صلیب پہ حکومت چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر اپنے آپ کو دوسروں کے سروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر گھروں میں نور چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، قبر میں نور چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، زندگی میں باہر چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر سکون چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، اگر چین چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے۔ دنیا کی کسی کتاب میں وہ بات نہیں جو قرآن میں ہے۔ دنیا کی بھر کی کتابوں کو دیکھ لو، کوئی فائدہ نہ ہوگا، مگر قرآن کو دیکھو گے تو آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی۔ جس کو دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، یہ قرآن ہے۔ مگر دوستو چونکہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کو اختصار کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے، حضرت مخدوم شاہ امینہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو ان کا نسب کہاں سے ملتا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔
آپ کا سلسلے نسب خلیفہ اول جانشین رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ کی ولادت سے قبل آپ کے چچا حضرت شیخ قوام الدین عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دی کہ میرے بھائی شیخ قطب کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوگی جو ہمارے خاندان کا چراغ ہوگا اور اس سے میرے خانوادے کا نام روشن ہوگا. جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت شیخ قوام الدین عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ہندی میں فرمایا, ذرا سنیے گا, ذرا بولیے سبحان اللہ. ہندی فرمایا آؤ مورے مینا, ایز اٹ از یہی کتاب میں درج ہے جو میں کہہ رہا ہوں, آؤ مورے مینا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا تخلص مینا ہے. بولیے سبحان اللہ. مینا ہے. اور حضرت مکتوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ جب آپ 2-3 سال کے ہوئے تو اپنے والد ماجد سے فرماتے کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں, یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں انہیں بلا دیجئے. آپ کے والد ان پرندوں سے فرماتے کہ اے پرندوں تمہیں مینا بلا رہے ہیں, اے پرندوں تمہیں مینا بلا رہے ہیں. وہ پرندے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے اور جب تک اجازت نہیں دیتے ان پرندوں کے اندر اڑنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی. اب یہیں سے مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھ لیجیے کہ جب مخدوم شاہ مینا کے بچپن کا یہ عالم ہے تو ان کے بچپن کا عالم کیا ہوگا. پھر دوسری بات دوستو, یہ اللہ کے محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب ہے. اشارہ کر دے تو پرندہ چلا ہے, جب تک اجازت نہ دے اڑ کر نہ جائے. تو جن کے محبوب ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. میرا آقا تو آقا ہے, اشارہ کرے تو سورج بدل گیا ہے, اشارہ کرے تو چاند میں ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر رسول کے قدموں میں آ جائے, اشارہ کرے تو پتھر پانی میں تیرتا ہو چلے گا, اشارہ کرے تو چاند سورج سب نبی کے قدموں میں سلامی لینے کے لیے چلے جائے.